ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے۔ ناظرین، آپ نے ایک آیت تو سنی ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آئیے آج ہم آپ کو اس آیت کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ آیت کس ہسٹری میں ہے اور اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 3-4 صورتوں میں آیا ہے۔ جن صورتوں میں آیا ہے وہ صورتیں ہیں سورہ نساء، سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ القلم موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 صورتوں میں کسی دوسرے نام سے یعنی ذوالنون اور صاحب الحوت کہہ کر پکارا ہے، جس کے مطلب ہے مچھلی والا۔ ناظرین، نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن پہلے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا۔ اب یہ غصے میں چلا گیا، اس کے بارے میں کیا بات ہے، یہ آئیے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا، اور ایک اور جگہ مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورہ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متا تھا۔ حضرت یونس کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران فارس میں طواف الملوکی کا دور تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 سے 781 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نیونا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقام پر نیونا شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ نشانات عرض قرآن از شاہ مظفر الدین شکیل کی کتاب میں یہ سب کچھ درج ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نیونا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آشوریوں کا پایا تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے۔ نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی وعظ ان پر اثر کی، اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا قوم پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور خدا کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو سنا، اور انہوں نے یہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضرت یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا، اگر یونس علیہ السلام اپنے گھر میں مقیم رہے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔
بعض روایات میں ہیں ان کی قوم میں سے کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس کا طرز عمل یہ پسند نہیں آیا اور وحی کا انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام فرات کے مقام پر پہنچے تو کنارے پر کشتی لگی تھی، اس پر سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو اس کو تیز طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی، اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا بغیر وحی سے شہر کو چھوڑنا پسند نہیں آیا، تو یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے، نہ ان کو چبانا اور نہ اپنی خوراک کا حکم دینا، نہ اپنی خوراک بنانا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو خود زندہ پایا تو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی کا انتظار کیے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں تو آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کے جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پر بال تک نہ ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ دیا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا ہے جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے تھے ان کے علاوہ جاندار بھی تھے، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں کوئی ناگواری ہوئی ہوگی۔ کیا ہم نے ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہے جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ محبت ہے؟ جب تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے، یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں عجلت کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔